بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہمارے پاس واہ کینٹ سے علیشہ بہن نے بھیجا ہے۔ یہ پوچھتی ہیں کہ ازدواجی زندگی میں بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان تعلقات ناگوار ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے ان دونوں کے اس ازدواجی رشتے کو توڑنے کے لیے طلاق کا حکم دیا ہے۔ یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتلائیے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ علیشہ بہن، اسلام ہمارے جملہ معاملات کا حل پیش کرتا ہے۔ ازدواجی زندگی دنیا کی زندگی میں ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہر مرد اور عورت کو کسی نہ کسی وقت اس تعلق کو قائم کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دو انسان اکٹھے جب رہتے ہیں، بسا اوقات ان کے درمیان کبھی کبھار ناراضگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، تلخیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور شریعت نے ان تلخیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے تو وہ دونوں عقل مندی سے کام لے کر، یا ان کے رشتہ دار بڑے بوڑھے جو ہیں وہ عقل مندی سے کام لے کر ان کے اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اس کے لیے صلح کا راستہ اپنایا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے بھی حکم دیا ہے کہ اگر بالکل ہی ناگوار صورتحال پیدا ہو جائے اور دونوں کے درمیان صلح کی کوئی صورت نہ بنتی ہو تو فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، لڑکی کے خاندان کی طرف سے ایک بڑا شخص جو ہے وہ ثالث کے طور پر بیٹھ جائے، اور لڑکی کے خاندان کی طرف سے بھی ایک بڑا بوڑھا جو ہے وہ ثالث کے طور پر یا حکم کے طور پر آ جائے، اور وہ دونوں اللہ کی رضا کی خاطر ان دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کسی بھی صورت میں ان کے درمیان صلح نہیں ہو پاتی ہے تو شریعت اس صورت میں مرد کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنے کا اعلان کر دے۔ رشتے کو ختم کرنے کے اعلان کو شریعت کی اصطلاح میں طلاق کہا جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی اقدام ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے جو ناپسندیدہ کام ہے، مبغوض کام ہے، برا کام ہے، وہ طلاق ہے۔ طلاق دینا جائز ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ گویا کہ میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دینا یہ ایک انتہائی اقدام ہے، اور اس کے لیے جو آخری حکم شریعت دیتی اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق کا طریقہ شریعت نے پھر یہ رکھا ہے کہ شوہر پہلے بیوی کے ساتھ مصالحت کرنے کی کوشش کرے۔ اگر مصالحت نہیں ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں بیوی کو وہ یکدم فارغ کرنے کا فیصلہ نہ کرے، بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو ایک دفعہ طلاق دے دے، اور وہ طریقہ یہ ہوگا کہ بیوی سے کہے گا کہ دیکھیے مجھے آپ سے یہ شکایات ہیں، اگر یہ شکایت آپ رفع نہیں کرتی ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ جب بیوی اس وارن کو بھی نہ سمجھے تو پھر شوہر کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کرے، اور بیوی سے کہہ دے کہ بیوی میرا اور تمہارا نباہ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہارا میرے ساتھ آج کے بعد سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اس کو طلاق کہا جاتا ہے، اور یہ طلاق ایک دفعہ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو جس طرح ہمارے جاہلانہ معاشرے میں لوگ بیک وقت 3-4 طلاق دے دیتے ہیں، 10 طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف طریقہ ہے۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے ایک دفعہ کہے گا کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی۔ اب یہ الفاظ کہہ دینے کے بعد وہ عورت اور یہ مرد، ان کے درمیان جو نکاح کا رشتہ ہے یہ معلق ہو گیا ہے۔ اگر اس صورتحال پر 3 مہینے گزر گئے اور مرد نے، شوہر نے اپنے طلاق کے فیصلے سے رجوع نہیں کیا، واپسی اختیار نہیں کی، تو یہ طلاق ڈن ہو جائے گی۔ اس صورت میں یہ طلاق پھر نافذ العمل ہوگی، اور میاں بیوی کا رشتہ 3 مہینے کے بعد فارغ ختم ہو جائے گا۔ 3 مہینے کے اندر اندر شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی وقت بھی بیوی کو کہہ دے، اس کو انفارم کر دے کہ میں نے اپنا طلاق جو میں نے دی تھی وہ میں نے واپس لے لی ہے، اور میں نے اپنا رشتہ بحال کر لیا ہے۔ اس صورت میں شوہر کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے، اور وہ اس کی بیوی شمار کی جائے گی۔ اب ان کا رشتہ دوبارہ قائم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر اس مرد نے ایک طلاق دے دی اور وہ پھر اسے جلدی ہوئی کہ نہیں مجھے اور بھی طلاق دینی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ 1 مہینے کے فرق سے وہ دوبارہ ایک دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کرے۔ اگر دوسری دفعہ بھی اس نے طلاق دے دی اور پھر بھی صلح کی کوئی صورت نہیں نکل آئی، تو اب تیسری دفعہ یا وہ طلاق دے یا 3 مہینے کی مدت گزر جائے تو یہ طلاق ڈن ہو جائے گی، نافذ العمل ہو جائے گی۔ گویا کہ مرد کو ایک دفعہ طلاق دینے کا حق ہے، دوسری دفعہ بھی طلاق دینے کا حق ہے، اور اس طلاق سے واپسی کا بھی اس کو اختیار ہے کہ وہ طلاق کے فیصلے سے دستبرداری کا اعلان کر دے کہ جی میں نے طلاق تو دی تھی لیکن میں واپس لیتا ہوں۔ اس صورت میں ان کا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر تیسری دفعہ اس نے کسی وقت طلاق دے دی، یا 3 مہینے اس حال میں گزر گئے کہ اس شخص نے اپنے فیصلے سے رجوع نہیں کیا، تو یہ بیوی بالکل علیحدہ سیپریٹ ہو جائے گی، اور شرعی طور پر اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔
3 مہینے کی مدت پوری ہونے پر پہلی طلاق پر بھی رشتہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کسی وقت اس شوہر نے 1، 2 اور تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی تو تیسری دفعہ طلاق دیتے ہی وہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ گویا کہ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دے دیجئے خدا نخواستہ اگر مجبوری ہے، اور پھر انتظار کیجئے، 3 مہینے تک انتظار کیجئے۔ اگر 3 مہینے میں آپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور آپ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لی، یا بیوی آپ کے ساتھ راضی ہو گئی اور وہ اپنے ان معاملات سے باز آئی جن سے آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی بیوی رہے گی، ورنہ 3 مہینے کی مدت پوری ہوتے ہی یہ بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اس عورت کو اپنا مستقبل بنانے کا حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، وہ جہاں چاہے اپنا رشتہ کر لے، نہ چاہے تو باپ کے گھر میں بیٹھ جائے، میکے میں بیٹھ جائے، اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو نہ کرے، لیکن شوہر کو اب دوبارہ اس بیوی کو لینے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر شوہر نے بیوی کو 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، اور اب یہ طلاق دیے ہوئے اس پر 10 سال گزر گئے ہیں، تو جب تیسری طلاق نہیں دی ہے تو اس صورت میں اس کو حق ہے کہ وہ کسی وقت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے۔ تیسری طلاق نہ دینے کی صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ کتنی مدت گزر جائے تو وہ اس عورت کو راضی کر کے اس کی رضامندی سے اثر نو نکاح کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بیوی اس کے اوپر فار ایور حرام نہیں ہوگی، بلکہ نکاح ثانی سے یہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لہذا دوسری نکاح کی صورت میں یہ بیوی دوبارہ بیوی بن سکتی ہے، بشرطے کہ شوہر نے تیسری طلاق نہ دی ہو۔ لیکن اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی ہو تو اب یہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے، اور اب یہ کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس عورت نے اگر تیسری طلاق ملنے کے بعد کسی اور سے شادی کر لی، اور اتفاق سے اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی کسی وجہ سے، یا وہ شوہر فوت ہو گیا، تو اب یہ خاتون اپنے اس سابقہ شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے، نکاح ثانی کر کے، یعنی دوبارہ نکاح پڑھا کر، دوبارہ ایگریمنٹ کر کے، دوبارہ رضامندی ظاہر کر کے نکاح ہوگا، اور اس نکاح کو پھر شرعی نکاح تصور کیا جائے گا۔ گویا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اختلافات رفع نہ ہوں تو اس صورت میں 1 طلاق دے کر خاموشی اختیار کی جائے، اور 3 دفعہ طلاقیں نہ دی جائیں۔ 1 یا 2 دفعہ طلاق دینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسری دفعہ طلاق بالکل نہ دی جائے، یہ غلطی نہ کی جائے، کیونکہ تیسری دفعہ طلاق دینے کے بعد شوہر کو اس بیوی کی طرف واپسی بالکل فار ایور حرام ہو جائے گی۔ اس حرمت سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ بیوی کو طلاق 1 دی جائے یا 2 دی جائیں، تیسری طلاق نہ دی جائے۔ یہ بہت بری طلاق ہے، اور خاص طور پہ جو احمقانہ طریقہ ہمارے یہاں ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، یہ تو بالکل ہی مجرمانہ عمل ہے، اور کاش کہ اسلامی ریاست ایسے جرم کے ارتکاب کرنے والوں کو کوڑوں کی سزا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ حرکت کرے گا تو میں اس کو کوڑوں سے ماروں گا۔ لہذا 3 طلاقیں اکٹھی دینا تو بڑا جرم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ 1 طلاق دے دی جائے یا 2 طلاقیں دے دی جائے، پھر خاموشی اختیار کر لی جائے، تاکہ اگر 10 سال بعد بھی ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے، اور یہ دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو دوسرے نکاح کے ذریعے سے یہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔